سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 243 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے موت کی حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اس میں اس چیز کا حکم ہے کہ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، یعنی بچاؤ نہیں ہے۔ جہاں موت لکھی ہوئی ہے اور جس وقت اور جس عمر کے حصے کے اندر موت لکھی ہوئی ہو، موت کا پروانہ آ کر رہتا ہے۔ بھاگ دوڑ کرنے سے اور تقدیر کے سامنے اپنی تدابیر آزمانے سے موت قطعاً نہیں ٹل سکتی۔ نہ تو موت کے سامنے سفارش چل سکتی ہے، نہ موت کے سامنے ہیلا بہانہ چل سکتا ہے، نہ موت کے سامنے مہلت کا سلسلہ ہے۔ جو وقت مالک کائنات نے ہم سب کی موت کا اٹل مقرر کر رکھا ہے، اسی کے مطابق موت نے پہنچ کر رہنا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کریم جل مجدہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا، اور آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ الم تری الی الذین، کیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا، حمزہ استفہامیہ اور لم نفی والا ہے، تارا کا معنی دیکھنا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، خرجوا جو نکلے، من دیارہم، دیار دار کی جمع یعنی اپنے گھروں سے، جو نکلے اپنے گھروں سے، یعنی خود بخود نکلے، ہجرت کی انہوں نے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی نکلنے والے کوئی معمولی تعداد نہ تھی کہ کوئی دو گھرانے یا دو خاندان یا دو کنبے قبیلے تھے جو اپنے گھروں سے باہر نکلے، ہجرت کی جنہوں نے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور نکلنے کی وجہ خالق کائنات جل مجدہ نے یہ بیان فرمائی کہ حذر الموت، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے۔ جب انہوں نے سمجھا نا کہ گھروں کے اندر تو رہیں گے تو موت آ جائے گی، تو اپنی طرف سے انہوں نے بھاگ دوڑ کی، تقدیر کے سامنے تدابیر کو آزمانا شروع کیا۔ موت کے ڈر کی وجہ سے اگرچہ نکلے، لیکن اللہ پاک خود فرماتا ہے فقالا، ہم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے، لہم ان کے لیے، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موتو تم مر جاؤ، یعنی یہ جو تمہارا کام ہے نا گھروں سے نکلنے کا موت کے ڈر کی وجہ سے، کہ شاید نکلنے کی وجہ سے، یہاں سے ہجرت کرنے کی وجہ سے موت سے بچت ہو جائے گی، تو اللہ پاک جل جلالہ نے ان کی مذمت فرماتے ہوئے انہیں تنزیہ انداز میں فرمایا مر جاؤ تم، یعنی تمہارا کام کوئی جو ہے نا یہ کوئی ادب والا نہیں ہے، یہ کوئی قابل تقلید یا لائق تحسین تمہارا عمل نہیں ہے۔ تمہارا عمل تو لائق تحسین ہونا چاہیے تھا کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہوتے تو اس کی رضا پر راضی رہتے اور توکل علی اللہ کا جذبہ اپناتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے فرمایا مر جاؤ تم، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اس زندگی کی پھر وجہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی دوبارہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، بہت ہی زیادہ، لذو گہرائی کے لیے آتا ہے، بہت ہی زیادہ فضل فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ کس پر؟ اپنے بندوں پر، علی الناس لوگوں پر، یعنی اللہ اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت جو ہے، لا یشکرون، وہ ناشکرے ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ کے احسانات کو یاد نہیں کرتے، پھر فراموش کر دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک قوم تھی، ان پر نا جیسے آج کل کرونا ہے، یہ کرونا تو اس کی مثال کچھ بھی نہیں ہے۔ طاعون کی بیماری آئی، یعنی ایک دن کے اندر 70 ہزار لاشیں گرتی، لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے۔ تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ اچھا وبا آ گئی ہے، انہوں نے سمجھا شاید وبا جو ہے نا وہ ہمارے علاقے کے اندر آئی ہے، اور گھروں کے اندر اگر وبا جاری رہی تو پکڑے جائیں گے اور آفات کا، علام کا، موت کا شکار ہو جائیں گے، اموات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ہجرت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کی۔ اب وہ قرآن کہتا ہے نا وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مفسرین کے مختلف طبقات ہیں، آراء ہیں، رائے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کی تعداد 3000 ہے، بعض نے فرمایا ان کی تعداد 4000 تھی، بعض نے فرمایا ان کی تعداد 8000 ہے، بعض نے فرمایا ان کی تعداد 30000 ہے، بعض نے فرمایا ان کی تعداد 40000 ہے، بعض نے فرمایا ان کی تعداد 48000 ہے، اور بعض نے فرمایا ان کی تعداد 70000 ہے۔ یعنی اگر ہم سب سے کم تعداد بھی مراد لینا تو 3000 بندہ تو تھوڑا تو نہیں ہے، لیکن مذمت والا قدم کیا اٹھا رہے ہیں کہ موت کے ڈر کی وجہ سے 3000 بندہ وہ بھاگ رہا ہے، اور طاعون بیماری کا کہیں شکار ہو کے مر نہ جائے۔
وہ باغ دوڑ کی انہوں نے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارکہ کیا ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف کی احادیث کو لیں، نسائی شریف کی احادیث کو لیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طاعون جیسی موذی مرض کسی علاقے کے اندر آ جائے تو جس علاقے کے اندر آئے اس علاقے والوں کو چاہیے کہ اپنی حدود سے، اپنے گھروں سے، اپنے ایریا سے وہ باہر نہ نکلیں، تجاوز نہ کریں، تاکہ بیماری کہیں اور کنورٹ نہ ہو، منتقل نہ ہو۔ اور جو اگر باہر سے اس علاقے کا کوئی رخ کرنے والے ہیں نا، وبا والے علاقے کا، تو لوگوں کو چاہیے کہ باہر والے وہاں اندر نہ آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقسیم بتائی بیماری کے تحفظ کے لیے، سالمیت کے لیے، حفاظت کے لیے۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات شریف کے اندر سفر کیا، کس طرف؟ ملک شام کی طرف۔ تو جب آپ ایک خاص علاقے پر پہنچے نا، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، جنتی شخص دنیا میں، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خلیفہ دوئم کو، یہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ ظاہر کی، سنائی کہ پتہ ہے نا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کا تو یہی فرمان ہے نا کہ اس علاقے کا رخ نہ کریں جدھر بیماری آئے، اور اگر اس علاقے کے اندر اللہ نہ کرے موجود ہوں تو اس علاقے سے باہر نہ نکلیں، حدود سے تجاوز نہ کریں۔ تو فرمایا پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سفر کر رہے تھے، رستے میں تھے، رستے سے ہی واپس آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا۔ اب اس سے مراد ہرگز یہ نہیں لے سکتے کہ وہ موت سے ڈرنے والی ہستی تھی، بلکہ انہوں نے جو تدبیر جائز طرح سے تھی، حدیث کے مطابق تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابقت رکھتی تھی، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ کرونا ہو، اللہ نہ کرے کوئی طاعون کی یا کوئی بھی موذی مرض ہو، انٹرنیشنل لیول کی بیماری، عالمی سطح کی بیماری، ہمیں اس میں احادیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ موت اگر اللہ تعالیٰ نے بیماری کی شکل میں لکھی ہے وہ پھر بھی آنی ہے، طبی طور پر بستر پر آرام کرتے ہوئے لکھی ہے وہ اس وقت بھی آ جانی ہے، نماز کی حالت میں لکھی ہوئی ہے وہ اس وقت بھی آ جانی ہے، جہاد کی حالت میں بحالت شہادت لکھی ہوئی ہے، میرے مالک کائنات کو، قدرت امر ربی کو پتہ ہے، وہ اس حالت میں بھی آ جانی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی حادثے کا رستے میں سفر کی حالت میں شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی موذی مرض، طبی مرض، جسمانی مرض کا شکار ہو کر موت آ جائے، تو بھاگنا نہیں چاہیے بندے کو۔ تو موت سے وہ لوگ بھاگے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، ہم نے انہی مذمت کے لیے فرمایا تم مر جاؤ۔ جیسے آج کل کوئی والد اپنی اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، یا استاد اپنے شاگرد سے ناراض ہو، یا بڑا چھوٹے سے ناراض ہو، وہ کہتا تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، تجھے آخر سمجھایا تھا، تجھے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قابل تعریف کلمے تو نہیں ہیں، قابل مذمت جملے ہیں نا، کہ وہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارا پھر عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب تمہیں بتائے گئے پر عمل نہیں کرنا، اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ۔ تو اللہ پاک جل مجدہ نے موت سے بھاگنے والوں کے بارے میں یہ جملے استعمال فرمائے قرآن مقدس کے اندر۔ اور اس آیت مبارکہ کی تشریح یہ بھی ہے مفسرین قرآن کے نزدیک کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور اس نے اپنی قوم کو کہا کہ فلان جگہ پہ جا کے لشکر کو تیار کیا نا، دشمن کے مقابلے میں لڑائی کرنی ہے، تو وہ اکٹھے تو ہو گئے، گروپ بندی ہو گئی، جماعت بندی، صف بندی ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ اکٹھے ہوئے نا، تو موت کے ڈر نے انہیں بزدلی پر مجبور کیا، پستی پر مجبور کیا، اور ذہن جہاد کے لیے تیار نہ ہو سکے۔ جسم تو تیار تھے، اکٹھے ہو گئے، ذہنوں کے اندر بزدلی آ گئی، تصورات کے اندر، دل و دماغ کے اندر موت کا خوف بیٹھ گیا، اور انہوں نے بہانہ کیا بنایا؟ بادشاہ کو کہنے لگے بادشاہ جی ہم نے لڑنا تو تھا، دیکھو ہم نے صف بندی بھی کر لی ہے، اور اپنے ہتھیار وغیرہ، آلہ جات وغیرہ جنگی وہ سارے وہ تیار کر لیے، میدان عمل میں نکل آئے ہیں، صرف بات یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ ہمیں دشمن کے مقابلے میں جنگ لڑنے کے لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں وہاں پر طاعون کی بیماری ہے، اور طاعون کی بیماری ہم دین والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہوا ہے ادھر نہیں جانا، لہٰذا اگر طاعون کی بیماری نہ ہوتی تو ہم ضرور جاتے، آپ کا حکم بادشاہ سلامت ہے، آپ کا حکم مانتے، اس کے سوا ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں، ہم آپ کے بھی فرما بردار ہیں، دین کے بھی فرما بردار ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر طاعون کی بیماری نے اپنا گھیرا ڈال رکھا ہے، اب اگر طاعون کی بیماری نہ ہوتی تو ضرور جاتے، اب یہ ہے کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں، وہ بیماری ختم ہوگی تو ہم چلے جائیں گے،
اور بیماری ختم نہیں ہوتی تو ہماری طرف سے معذرت۔ تو مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ اصل میں وہاں جہاں انہوں نے جنگ جہاد کے لیے جانا تھا دشمن کے مقابلے میں، وہاں کوئی طاعون نام کی بیماری نہیں تھی۔ اصل میں تو وہ موت سے ڈرے ہوئے تھے، بزدل تھے اور ہیلا بہانہ لگا رہے تھے، بہانہ بازی کر رہے تھے۔ تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نام تو لیتے ہیں دین کا، جیسے آج کل کچھ لوگ ہیں وہ نام لیتے ہیں لیکن ان کا ایمان کہاں تک ہے، ان کا مذہب دین اسلام کہاں تک ہے؟ نماز روزے تک، نماز روزے تک ہے، صدقہ و خیرات تک ہے، حقوق العباد تک ہے۔ اگر دین کے لیے جہاد کرنا پڑے، فرضیت جہاد کے لیے نکلنا پڑے تو وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی لگائی گئی سلگائی گئی آگ ہے، یہ تو جہاد کا ہی نام لیتے ہیں، یہ تو ہمیں ہی آگے آگ کے اندر جھونکنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاد بھی قطعی طور پر فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، تو یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور جہاد بھی اسی طرح فرض ہے۔ اگرچہ پھر جہاد کے پھر علیحدہ مسائل ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ شرائط، کچھ قیود ہیں اور ان کے ساتھ پھر جہاد کی فرضیت لازم ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ میں اکیلا ہی کہہ دوں دین کا خادم ہو کر کہ جو جہاد فرض ہو چکا ہے تو آپ کو نکلنا ضروری ہو جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے خاص شرائط، خاص مسائل ہیں۔ تو وہ بادشاہ حق بجانب تھا، اپنی قوم کو جہاد کے لیے بھیج رہا تھا، انہوں نے بہانہ بازی کی تو بادشاہ کو بڑی حیا آئی، بڑی غیرت آئی کہ دیکھو ان کو دین کے نام پر لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا اور یہ پھر طاعون کی بیماری اور خدا سے نہیں ڈرتے کہ بیماری کا یہ بہانہ لگا رہے ہیں جو بیماری ہے ہی نہیں۔ تو اس نے دعا کی، یعنی اصل میں بد دعا کی، دعا کرنے سے مقصود کیا ہے؟ بد دعا کی ان لوگوں کے حق میں، اے اللہ ان کو دنیا میں جس موت سے ڈر رہے ہیں نا پھر ان کو ذرا موت دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو موت دکھائی۔ یہ جو آگے ذکر ہے نا اللہ کے فرمان کے مطابق بعد کہ موتو مر جاؤ اور ثم احیاہم، پھر وہ زندہ کیے گئے، تو ظاہری بات ہے مرنے کے بعد بندہ زندہ ہوتا ہے۔ تو وہ ہزاروں کے لشکر وہ مر گئے اور صرف وہ خود نہیں مرے، ان کے جتنے جاندار تھے نا، رکھے جانے والے پالتو جانور تھے وہ بھی مر گئے اور اس قدر مرے، اس قدر موت کا شکار ہوئے کہ ان کے جسم کی ہڈیاں، مفسرین قرآن نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے مختلف تفاسیر کی روح سے، جسم کی ہڈیاں ننگی سفید نظر آنے لگیں۔ اور پھر انہوں نے جیسے کوئی جانوروں کا باڑا ڈالا جاتا ہے نا، تو اس طرح انہوں نے وہ جیسے باڑوں پر وہ لائن لگاتے ہیں خاردار تاریں، اس طرح کی انہوں نے وہ لگائیں، کس لیے کہ تاکہ ان کو خونخوار درندے جانوروں کو اور انسانوں کی لاشوں کو نہ کھا جائیں۔ جو زندہ بچ جانے والے تھے وہ اس طرح انہوں نے مرنے والوں کی لاشوں کا تحفظ کیا، اس قدر طویل طور پر اور بہت وسعت کے ساتھ، بہت زیادہ تعداد کے ساتھ لوگوں کا مرنے کے اندر اضافہ ہوا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے یہ بنی اسرائیل کے تیسرے خلیفہ کے، ان کا اسم شریف تھا حضرت حزقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 70 کے قریب انبیاء کی اللہ کی بارگاہ میں ضمانتیں دی ہوئی ہیں۔ بہت بڑے یہ خلیفہ ہیں، بہت بڑے یہ خلیفہ ہیں اور نیک ہستی تھے۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی میں ہی اس قوم کا بچا کھچا بندہ ہوں اور اگر تو نے ان سب کو مار دیا اور جیسے تو مار رہا ہے، تیری قدرت ہے، تیری قدرت کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ لیکن وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل تو وہ مثال نہیں دی جا سکتی نا، میں صرف سمجھانے کی غرض سے جملے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی تو شان ہی ماورا شان ہے۔ آپ نے بدر کے میدان میں کیا دعا فرمائی؟ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان بھی جو تیرے دین کے نام لیوا ہیں بدر کے میدان میں 313 یا 317 یہ صحابہ کرام بھی اگر آج شکست کھا گئے اور تیرے یہ مجاہد تیرے دین کے نام پر کٹنے والے لڑنے والے اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر مجھے خدشہ ہے کہ پھر تیرے دین کا نام لینے والا پھر پیچھے کون بچے گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بے مثال قدرت ہے، وہ شہید ہو جاتے سارے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ دوسری جماعت کو مٹھی پر لوگوں کو پیدا فرما دیتا، تھوڑے سے لوگوں کے اور بغیر لوگوں کے ذریعے سے بھی پیدا کیے، اللہ فرشتوں کی فوج سے مدد لے سکتا ہے۔ لیکن وہ بنی اسرائیل کے تیسرے خلیفہ نے دعا کی، یعنی لاج رکھنے کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ زندہ فرمایا۔ یہ ایک تو یہ بھی ثبوت ملتا ہے اس تفسیر سے اور اس آج کی آیت سے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی شان تو بڑی ہے لیکن اللہ والوں کی نہیں مانتے۔ تو قرآن کی یہ آیت آج کی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ والوں کی بھی بڑی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ تو تقدیر والی ہے نا، وہ تو قدرت والی ہے، وہ تو غالب ہے، اس کے سامنے تو نبی ولی بھی وہ مجال نہیں رکھتے۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے پیار آ جاتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جاتی ہے اپنے بندوں سے، اور کوئی بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے حقیقی معنوں میں، مقرب اللہ، تقرب اللہ کی دولت، قربت اللہ کی دولت پا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کہے کی بھی لاج رکھ لیتا ہے۔ بلکہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں نا، بہت بڑے خلیفہ، عام کوئی فقیر مسکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، تو وہ کبھی نہ کبھی اگر اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ جڑا رہے نا، تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک نہ ایک لمحے پر، سٹیج پر، وہ اس بات پر یا اس زندگی کے موڑ پر آ جاتا ہے کہ وہ ابھی کہنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قول سے، اس کی بات سے پہلے اللہ اس کی تمنا پوری فرما دیتا ہے۔ یہ تیسرے پارے کے اندر یہ ذکر ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو وہ آیتیں سناتا، صرف میں برکت کے لیے وہ آیت کے لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف۔ آگے یہ لفظ جو میں پڑھنے والا ہوں نا، یہ دلیل ہے اس میری بات کے۔ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں فقیر تے ملنگ نے نا، انہاں دی کوئی نہیں سنتا، انہاں نوں تے کسی نے کہا بھی نہیں پانا، لیکن اللہ کی ذات کے سامنے تقرب اللہ، قربت اللہ کی وجہ سے ان کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کی ٹھان لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں، تو بعض اوقات تو عرض کرنے پر، اور بس اوقات عرض کیے بنا اللہ ان کی عرض گزاری سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو سن لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حاجات کو، جس مخلوق کے بارے میں بھی وہ حاجات مانگیں، التجائیں مانگیں، اللہ ان کی قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی شانیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، اور زندہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سابقہ اللہ کے احسان کو یاد کریں کہ اسی تے موت کو ڈرن والے سی، تے اسی پھر موت کو نسے بھجے بھی ہیں، ہزاراں دی تعداد ہے، 70,000 تک بھجے ہیں، تو پھر اسی موت کو کیویں بچ سکے ہیں؟ بچتے نہیں سکے، پھر بھی تے جانور بھی مر گئے، اپنے بھی لاشیں دی ہڈیاں ننگیاں ہو گئیاں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تیسرے خلیفہ کی دعا کی برکت سے اور نیک بندوں کی، اپنے عاجز بندوں کی برکت سے ان کو زندگی دی، تاکہ یہ سابقہ اپنے طور اتوار کو، زندگی کے انداز کو یاد کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور آنے والی قوموں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، ہم آنے والے لوگ ہیں نا، ان کے بعد ہم آنے والوں کے لیے اور سننے سنانے والوں کے لیے قیامت تک یہ سبق مل جائے، موت سے بھاگنے سے، موت سے بندہ ٹل نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ اگرچہ بند مورچوں کے اندر بھی بندہ بند ہو جائے نا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ کر رہتا ہے نا، تو پھر وہ آ کر ہی رہتا ہے، وہاں سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا بندے کو۔ تو اس لیے موت اٹل ہے، ہاں تدابیر برحق ہیں، جیسے علماء فرما رہے ہیں نا، تدابیر برحق ہیں، لیکن حکومتی لیول پہ یا دیگر ہماری جو سوسائٹی کی سطح پہ یہ جو تدابیر بھی بتائی جاتی ہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، آیا یہ قرآن و سنت سے متصادم تو نہیں ہے، ٹکرا تو نہیں رہی، کیونکہ بہت ساری ٹکراتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی تدبیر اپنانی چاہیے، تحفظ اپنانا چاہیے، بندے کو سیفٹی رکھنی چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و سنت بھی اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں، اجازت دیں تو 100 بسم اللہ، کیونکہ سنت سے مراد سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں اجازت ہے۔ طاعون کی بیماری بھی آئی ہے، وہ تو بہت بڑی شدید قسم کی بیماری تھی، تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفظات، جو اقدامات بتائے ہیں، وہ اقدامات تو جائز ہیں، اور جو اقدامات نہیں بتائے وہ اب تو کیا قیامت کی صبح تک کوئی حکومت تو کیا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی آ جائے وہ کہتا رہے، اور قرآن و سنت سے وہ چیزیں ٹکرا رہی ہوں، تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر جائز نہ ہونے کے باوجود ہم اگر عمل کریں، پھر ایک علیحدہ صورت بنتی ہے دین کے مسئلے کی۔ یاد رکھیں کہ ہر مسئلہ ایک اس کی علیحدہ نظیر ہوتی ہے، ایک علیحدہ اس کا انداز ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، جیسے صفوں کے درمیان خلا پیدا ہوا اس وبا کی وجہ سے، موجودہ وبا کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک علیحدہ سوالیہ نشان ہے، یہ وبا ہے بھی صحیح یا نہیں، یا اس کو وبا بنایا گیا۔ میں اس موضوع کی طرف نہیں آتا، اگر وبا ہے بھی صحیح تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نمازوں کے درمیان ہم نے فاصلہ رکھا ہے، کیا شریعت سے یہ چیز ٹکراتی ہے یا نہیں؟ اگر ٹکراتی ہے تو پھر کیا ہم گناہ گار ہوتے ہیں اس مسئلے پر عمل کر کے؟ ہم نے بھی کیا ہے، آپ لوگوں نے بھی کیا ہے، کیا پھر گناہ گار ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ گناہ گاری کے لازم ہونے کے لیے صاحب اختیار ہونا ضروری ہے۔ بے بس کو پھر بھی رعایت مل جاتی ہے، جو بندے مجبور ہوتے ہیں نا، تو ان کو مجبوری کی وجہ سے پھر بھی گناہ کی صورت اس طرح لازم نہیں آتی جس طرح ایک عام بندے کو، آزاد خیال بندے کو، صاحب اختیار کو لازم آتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر جنہوں نے ان شرائط پر عمل کیا ہے اس موجودہ وبا کے اندر، تو وہ ظاہری طور پر سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جواب دہی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا معاملہ کہ گناہ گار ہیں یا بخشے ہوئے ہیں، اور گناہ گار ہیں تو کس قدر گناہ گار ہیں،
اور یہ چیز شریعت کے مطابق تھی یا شریعت کے مخالف تھی، اور آیا یہ چیز قرآن و سنت کی نظیر سے مثالوں سے ثابت شدہ ہے یا نہیں ثابت شدہ۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ فضل فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ایک تو یہ تھا نا کہ یہ ظاہری موت آئی ان پر، کئی مرتبہ ہم نے یہ جملہ سنا ہے اردو زبان کے اندر کہ جناب میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا، ایسا حادثہ ہوا، سمجھ لیں کہ میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں۔ جملہ سنتے ہیں نا، یہ میرے اور آپ کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھٹے چڑھ گئے نا، مر گئے، ان کی لاشیں آ گئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، زندگی دی تو یہ فضل ہوگا۔ ہمارے ساتھ تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا شعور اور ادراک نہیں۔ لا یشکرون کا مطلب وہ اکثر لوگ ناشکرے ہیں، مطلب یہ کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ بارہا ہم نے سفر کیا ہوگا، ہماری گاڑی سے اگلی گاڑی لگ گئی ہوگی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہوگا۔ بارہا ایسا ہوا ہوگا ہم سڑک کراس کر رہے ہوں گے اور ہم نے لائن عبور کرنے والے ہوں گے، ہم سے پہلے کسی شخص نے وہ لائن عبور کی ہوگی اور گاڑی تلے کچلا گیا ہوگا۔ بہت مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ہم سے کوئی حادثہ ہونے والا تھا، یعنی ہم قریب سے گزر رہے تھے، گلی سے، کسی اسٹریٹ سے، سڑک سے، روڈ سے، کسی پل سے، اور وہ اس وقت نہیں گرا، اور 5 منٹ کے بعد میڈیا پر خبر چلی جہاں سے ہم گزرے تھے نا، وہ پوری کی پوری جو عمارت ہے وہ سرنڈر ہو گئی، وہ گر گئی ہے، اور اس ملبے تلے ہزاروں قسم کے بندے دب گئے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی موت کے بعد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کر رکھا ہوا ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو یہ جتنی ہماری 20-30 سالہ، 25 سالہ، 15 سالہ، 40 سالہ، یہ جتنی پچھلی زندگی ہے نا، اس کے اندر بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بچانے والی ذات بچاتی رہی ہے نا تو ہم 60 سال بھی جیتے رہتے ہیں، اور جب نہیں بچانے والی ذات بچاتی تو پھر سمجھ لیں کہ 10 سال کا بچہ بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے موت کے ساتھ، کہ کوئی بندہ کہے کہ 60 سال تو ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچوں کو موت آ جاتی ہے۔ یہ بھی پرسوں کا ایک واقعہ تازہ کہ اس طرح ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں بچی فوت ہو گئی ہے، تو ماں کے پیٹ میں سے بھی باہر آنے کی توفیق نہیں ملتی، جب موت آتی ہے تو اندر بھی بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور میڈیا کا دور ہے، سنتے ہیں کہ بندوں نے دفنا دیا تھا اور جنازہ پڑھا گیا تھا، اور قبر میں سے آواز آئی اور شور و غل سنا لوگوں نے، اور پھر گئے، اور بعض اوقات جنازہ تک پڑھا دیا گیا اور لوگ گئے اور پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا تو نبض چل رہی تھی۔ بہت مرتبہ سنتے ہیں نا، تو جب منظوری نہیں تھی تو وہاں سے بھی بندہ بچ گیا ہے۔ اس لیے موت کیا ہے؟ امر ربی ہے، اور بندے کی تدبیر نہیں بچا سکتی، بندے کو تقدیر غالب رہتی ہے۔ اس لیے موت پر اس طرح یقین رکھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رزق پر پھر بھی بندے کو کم یقین ہوتا ہے جو سچا مومن ہوتا ہے۔ رزق سے بھی بڑھ کر موت پر بندے کو یقین ہوتا ہے۔ یعنی بندہ یوں سمجھیں کہ موت کا طالب ہونا چاہیے، بندے کو موت کا متلاشی ہونا چاہیے۔ ہم موت سے پیچھے مطلب رینگتے ہیں، پیچھے گسگساتے ہیں، سمجھتے ہیں جان بچ جائے، ابھی وقت نہ آئے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم نے اکثر صحابہ کرام کا میں فرمان پیش کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ موت کی حقیقت کو سمجھ لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے موت کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ موت انتقال کا نام ہے، یہاں اس جہان سے اگلے جہان کی طرف جانے کا۔ موت اتنی بھی کوئی کڑوی سخت چیز نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم گناہگار اتنے ہیں کہ ہم نے اس موت سے بڑا ظلم کیا ہے، یعنی آخرت کی تیاری نہیں کی۔ تیاری کریں گے تو پھر تو تیاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور کون محبوب ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو مجھے محب کا، محبوب کا، اپنے حبیب کا دیدار نہ ملے؟ جب ہمیں یہ بھی پتا ہے، دین کی روح سے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں اور آپ کی شفاعت ملتی ہے، اور آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ مدینہ جانا چاہتے ہیں اور قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور پتہ ہے کہ ایمانداروں کی قبر میں وہ تشریف لاتے ہیں، ان کے بارے میں سوال جواب ہونے ہیں۔ مدینہ جانا چاہتے ہیں جہاں گنبد خضرا کے وہ مکی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اور جس قبر کے اندر، فرق یہ ہے کہ قبر کے اندر بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے نا، اور گنبد خضرا شریف کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جلوہ گری ہے نا۔ لیکن ہم کیا ہے، وہاں جانا چاہتے ہیں اور یہاں نہیں جانا چاہتے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ وہاں ہماری تیاری ہوتی ہے نا، ذات راہ ہوتا ہے، پیسہ شیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویزا لگ جاتا ہے، اور وہاں پہ پتہ ہے کہ وہاں پہ ہماری سیلفیاں بھی بنیں گی اور ہمیں لوگ مبارکبادی بھی دیں گے، تم عمرے سے ہو کر آیا ہے۔
اور جب قبر کے اندر جائیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا. اصل میں کھٹکا لگا ہوتا ہے اپنے بدعمالی کی وجہ سے. تو یہ بدعمالی اگر نیک اعمالی میں تبدیل ہو جائے نا تو پھر قبر کے اندر جانے سے بھی بندہ نہیں گھبراتا. یعنی ہمارے کتنے قائدین اہل سنت اور کتنے دین اسلام کے خدام شدائی وہ موت کو گلے سے لگا کر گئے خود. یعنی پتہ تھا. یعنی پتے سے مراد یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ کوئی ان کو بتا کر موت آتی ہے. بتا کر نہیں آتی کسی کو, لیکن یاد رکھیں کہ جو تیاری کرتا ہے نا, تیاری کرتا ہے, وہ سمجھیں کہ ہر اگلے لمحے پوری زندگی موت کا منتظر ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے, کب بلاوا آ جائے. اور جب آ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوتی, عجیب بات نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے یہ تو آنا ہی تھا, میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں پہلی سانس سے آخری سانس تک میں منتظر ہی تھا موت کا. یہ کون سی کوئی نئی چیز ہے؟ تو اس لیے وہ اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا. اور نزع کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ایسے اپنے خوش نصیب بندوں کو ایمان کی سالمیت کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور یہ جسے ایمان کی سالمیت کی توفیق مل جاتی ہے نا, انجام اچھا مل جاتا ہے, اس کا آغاز بھی اچھا ہی ہو جاتا ہے. اور جس کا آغاز ساری زندگی بھی اچھی ہو, انجام اچھا نہ ہو, تو سمجھ لیں کہ ایمان سلب ہو گیا تو ساری چیزیں برباد ہو گئی. تو اس لیے موت پر ہمیں اپنا کامل ایمان رکھنا چاہیے. اور اگلی آیت بھی اسی کے متعلق ہی ہے مختصر سی کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ, لڑو اللہ کے راستے میں. جب دین آواز دے تو پھر موت شوت پر اور اپنی مصروفیات پر اور اپنے حالات واقعات پر اور اپنے بچوں پر اور اپنی بیوی پر اور اپنے والدین پر یہ پھر سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ نے اگر دین کے اندر جہاد کو فرض کیا ہے, اللہ کے راستے میں لڑنے کو فرض کیا ہے, تو وہ مسبب الاسباب ذات تم تو نہیں ہو نا, میں تو نہیں ہوں, کوئی عالم دین تو نہیں ہے. مسبب الاسباب ذات تو خدا کی ذات ہے. تو وہ سارے اسباب پہلے بنا کر رکھتی ہے. تو تم جہاد کے لیے نکلو تو صحیح نا, پیچھے وہ ذات تمہارے سارے اسباب سنبھالنے والی ہے, وہ کر جائے گی, وہ انتظامات سارے فرما دے گی. بس یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے وہ مرحلہ دیکھ نہیں سکتے, تو ہم کہیں گے کیا ہوگا, پھر بیوی کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, بوڑھے ماں باپ کا کیا بنے گا, میرے کاروبار کو کون سنبھالے گا, بینک بیلنس کا کیا بنے گا, پھر میرے تعلقات کا کیا بنے گا, پھر میری جان پہچان سلام دعا کا کیا بنے گا. تو اگر جس بندے کی اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو جاتا ہے نا, عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے, وہ بندہ کہتا ہے میں مسبب الاسباب تھوڑا ہوں, پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کے اسباب دیے ہیں, میں اس کے مطابق چل رہا ہوں, جب چلا جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ نئے اسباب پیدا فرما دے گا. وَاعْلَمُوا, اور خوب جان لو, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. اس سنتے جانتے کے اندر بھی ایک چیز پوشیدہ ہے, وہ کیا کہ موت جب آواز لگا رہی تھی نا اور دین کے لیے پکار دی جا رہی تھی, اس وقت تم کیا الفاظ کہتے تھے موت کے بارے میں اور دین کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اللہ اس کو سنتا ہے, جو آج کہیں گے نا وہ اللہ سن رہا ہے. علیم, جو کچھ دل میں بھی ہے, ظاہری شاید ہو سکتا ہے سنانے میں اچھا جواب دے دیں کہ نہیں ہم حاضر ہیں جی, دین کے نام پر حاضر ہیں, وقت بھی حاضر ہے, آل اولاد بھی حاضر ہے, مال بھی حاضر ہے, اور جان گردنیں بھی حاضر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل کے اندر ہو سکتا ہے پھر بھی کھٹکا لگاؤ موت کا, تو علیم کی طرف وہاں اس کھٹکے کی طرف اشارہ ہے. اللہ اس کو جانتا ہے, بتاتے نہیں ہو, سناتے نہیں ہو کسی کو, لیکن اللہ تعالیٰ تو پھر دل کی آواز سے بھی واقف ہے, اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں پھر کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بار الہ اپنے فضل سے ہمیں غنی فرما. الہی برزخی زندگی اخروی زندگی کی صحیح تیاری کی توفیق عطا فرما. برحق موت پانے کی اور ایمان کی سالمیت پانے کی توفیق عطا فرما. الہی ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا. الہی سننے سنانے والوں, بیٹھنے بٹھانے والوں کو اجر عظیم عطا فرما. حلال رزق کی بے شمار برکتیں عطا فرما. آنے والوں کی جائز ضروریات, مرادیں, حاجتیں پوری فرما. آل نسل کنبہ قبیلہ اہل ایمان کو خیر و برکت سے مالا مال فرما. الہی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. محتاجوں کی محتاجیاں دور فرما. ہمارے گناہ معاف فرما. ہمیں خطاؤں سے پاک اور صاف فرما. اپنے فضل سے اپنی قربت کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے جام عطا فرما. دین کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما. مکہ معظمہ شریف, مدینہ منورہ شریف کی بارہا بمال و یال مقبول مؤدب حاضریاں نصیب. الہی دین کا پیغام صحیح سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی حق کے ساتھ توفیق عطا فرما. الہی ہماری گردنوں کو دین اسلام کے لیے وقف فرما. آل اولاد کو دین اسلام کے لیے وقف فرما. دین اسلام کی سچی لگن, قرآن کی سچی محبت اور صحابہ کرام کے بارے میں صحیح ادب والے جذبات عطا فرما. آل رسول کے ناموں کی اور ذاتوں کی صحیح حیا نصیب فرما. الہی تمام قسم کی جائز حاجات قبول فرما. آنے والوں کے یا اللہ جملہ والدین کی, مرحومین مرحومات ملت اسلامیہ کی مغفرت فرما. پوری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما. حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کی مغفرت فرما. حضرت شاعر مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مغفرت فرما. ان بزرگان دین, اکابرین اسلام, اکابرین پاکستان
مجاہدین تحریک پاکستان، مجاہدین تحریک ختم نبوت کے درجات بلند فرما، ان کی قبور کو بقعہ نور فرما، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔